الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، کہ جس شخصیت کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ شخصیت کیسی ہے، ان کی زندگی جو ہے تو کس رخ کے اوپر تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کو کس سانچے کے اندر ڈھالا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو پیدائش ہوئی 20 نومبر 1750 کے اندر، آپ میسور کے اندر پیدا ہوئے جو کرناٹکا بنگلور کے اندر آتا ہے۔ تو آپ کی جو ہے آپ ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ جس ایک واقعہ ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچپن کے دور میں گزر رہے تھے تو کچھ دوستوں کے ساتھ آپ کھیلنے کے لیے جو ہے کسی جنگل میں چلے جاتے ہیں، اور جنگل میں جانے کے بعد ان کے دوست جو ہے تو ان کی ساتھ چھوڑ کر وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے، یعنی بھاگ کے آ جاتے، اور ان کی والدہ، ان کی جو ماں ہے، ان سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ٹیپو ہے اس کو جو بھی شیر کھانے والا ہے کھا لیا، ایسا انہوں نے کہا۔ تو ان کی والدہ نے ان سے یہ کہا کہ ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب بھی میں میرے بیٹے کو جب دودھ پلایا کرتی تھی تو میں نے جب تک اس نے میرے دودھ پیا ہے اس وقت تک میں نے کبھی بغیر وضو سے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ جب ان کے دوستوں نے جنگل میں جا کر دیکھا تو کیا دیکھتے کہ انہوں نے شیر کو جو ہے تو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یعنی یہ جو قوت اور یہ طاقت یہ کہاں سے آتی ہے؟ ایک ہوتی ہے روحانی، جس کو ہم روح کہتے، آتما کہتے، یہ طاقت، اور ایک ہوتی ہے جسمانی، جیسے ہم زور بازو، لڑنا جھگڑنا، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے روحانی جو طاقت ہوتی ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور کامیاب درجے کی ہوتی ہے۔ تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے تو بڑے بہادر اور باکمال اور بااخلاق انسان تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے ذہین اور بڑے علماء میں آپ کا شمار تھا، یہاں تک کہ جو ان کے استاد تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوڑی ہو۔ جب ان کے استاد کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد لوگ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک بھی شخص، ایک بھی آدمی جو ہے آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد، بڑے انتظار کے بعد وہ جو ہے آگے آئے، انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے تو راز آج فاش ہو گیا، میرا تعلق جو اللہ سے تھا، جو تعلق میرا جڑا ہوا تھا وہ آج لوگوں کے ظاہر ہو گیا۔ اور انہوں نے آگے آ کر جو ہے تو پھر ان کے استاد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے جو اکابرین اور بڑے بڑے جو ہمارے سلاطین گزرے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے اللہ والوں کا ہاتھ تھا، ایسے لوگوں کا ہاتھ تھا، ایسے لوگوں کی نگرانی ان کے اوپر تھی جن کا زندگی میں کبھی گناہ انہیں نہ کیا، کبھی کسی کا جو ہے حرام کاری کی طرف وہ نہیں گئے ہیں، کبھی جو ہے شریعت کے خلاف اور قانون کے خلاف انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کی تربیت اور ایسے لوگوں کے ساتھ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا ساتھ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے تمام سہولیات، تمام ساری چیزیں ان کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اپنے قدم کو حرام کی طرف نہیں بڑھایا، کبھی بھی انہوں نے اپنی نگاہوں کو جو ہے تو بیجا خرچ نہیں کیا، کبھی بھی اپنی زندگی کی مالیت کو جو ہے تو انہوں نے جو حرام کاری کی طرف نہیں لے گئے۔
یعنی ان کے پاس سلطنت، حکومت، ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں کیا. انہوں نے کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو ایسے راستے کی طرف گامزن نہیں کیا جس کے اندر پوری انسانیت، پوری مخلوق اور کسی کا نقصان ہو. سب سے پہلے جنگ آزادی کے لڑنے والے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے غداری کی گئی اور ان کے سپہ سالار نے جو ہے میر صادق نے ان کے ساتھ دھوکے بازی کی اور وہ جو ہے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اور انگریز جب ان کے سامنے آتے تو پکڑا جاتا. انگریزوں کو یوں محسوس ہوتا کہ ابھی بھی زندہ ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور 3 دن تک انگریزوں نے جو ہے تو ان کے پاس جانے بھی انکار کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس کے ہم کو مار دیں. اتنی دہشت اور اتنا خوف ان کا انگریزوں کے اوپر طاری تھا. 3 دن کے بعد وہ جو ہے تو ان کے ناز کے بعد گئے اور ساری چیزوں کے ساتھ وہاں پر جا کر کے ان کو جو ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو اپنایا گیا. تو ایسے بہادر جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہماری بات کو مان لو تو انہوں نے جواب دیا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں ایک دن شیر کی زندگی جیوں. یہ ان کے الفاظ اپنے آخری الفاظ اور وہ جو ہے اس ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو ہے اس دنیا سے شہید ہو گئے. اور ہم کو یہ پیغام دیا کہ ہم جو ہے ایسے راستے پر چلے اور ایسے راہ پر چلے جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ دین کو پہنچے نہ دنیا کو پہنچے، نہ ہمارا جو ہے کسی کے ساتھ برا تعلق ہو. تو میں اپنے بات آپ کو ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، نہیں ہے ہم ہندوستان وطن میں ہمارا. تو ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، ہمارے اندر وہ طاقت پیدا کرو کہ جس سے ہمیں دین کے لیے نفع ہو، اپنے زندگی کے لیے نفع ہو، اپنے گھر والوں کے لیے نفع ہو، اپنے محلے والوں کے لیے نفع ہو، اپنے شہر اور اپنی بستی والوں کے لیے نفع ہو. آج ہماری حالت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن ہم اس کو ایسے ہی گزار دے رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان 17-18 سال کا ہے لیکن اس کے منہ کے اندر آج چڑیوں کا انبار. کیوں؟ کیونکہ اس کی تربیت اس کے والدین نے صحیح نہیں کی، کیونکہ اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے صحیح نہیں کی. آج ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہم کریں گے تو ہمارے نوجوان صحت مند ہوں گے. آج ہمارے جوان طاقتور ہوں گے، یہ دین کا کام کریں گے، یہ دین میں اللہ کا نام لینے والے بنیں گے، یہ دنیا میں دین اسلام پھیلانے والے بنیں گے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ کہ آپ لوگوں نے آج 20 نومبر کو یہ اجلاس رکھا ہے. اس لیے رکھا ہے کہ آج ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن آج ہم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم کو بھی ایسا بننا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. جس طرح ہم نبی کے اسوہ کے اوپر چلنے والے ہیں، یہ بھی اللہ والے تھے، ان کے اندر بھی کیا چیز تھی اور کیا نہیں تھی. ہم اپنے آپ کا تدبر کریں، غور فکر کریں کہ آج ہم کو کیا چیز لینا ہے اور کیا چیز چھوڑنا ہے. لیکن آج ہم نے بہت سی چیزیں ایسی لے لی ہے جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند جو چیز ہونا چاہیے تھی وہ نہیں لی. تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ نے ہمیں چند دن کی زندگی دی تھی، لیکن ان کا اشعار جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آج ہمارے 100 دن بہت گزر گئے لیکن ہم نے اپنے اندر وہ پیمانہ وہ لبریز نہیں کیا اب تک کہ ہم اپنے خود
زندگی میں وہ چیز پیدا کرے. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو یاد کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں. یہ چیز ہمارے اندر اترے گی تو ہمارے کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر اور دعوانا آج کی جو محفل اور جو مجلس اور جو جلسہ رکھا گیا تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی صوم و صلاۃ پر آئے, نماز سے ہم پابند بنیں اور جھوٹ بات سے اعتراض کریں, رات میں جلدی سونے کے عادی بنے, صبح میں جلدی اٹھنے کی ہم فکر کوشش کریں. تو آج کے جو صدر جلسہ ہے قاضی فیروز صاحب ندوی, اب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ دعا فرمائیں, اذان بھی ہوتی ہے اور سب انشاءاللہ نماز کے لیے تشریف لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں اور نوجوانوں اور ساتھیوں, میں آپ کا 5 منٹ کا وقت لوں گا, زیادہ وقت بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے فرمایا, عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانی میں, نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے, تمہارے ہیرو, اسے اردو میں کہتے ہیں یوم الاطفال غدر ابطال. عزیز نوجوانوں, حضرت ٹیپو سلطان جو فرسٹ فریڈم آف فائٹر آف انڈیا تھے, سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جانوں کے مبارک کو پیش کیا وہ کون تھے؟ ہمیں اس کا فخر ہے کہ حضرت فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں اس پر فخر ہے کہ آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا, فلموں کے دائرے میں ہمیں تو اپنے نیتا غیروں میں کہاں دم تھا. جہاں اپنے نہیں ہوتے ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو عزیزوں نوجوانوں, آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم جو علامہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے, ان کی کہاوت ہے جو آپ لوگوں نے 100 سالہ زندگی گدڑ کی اور ایک دن کی زندگی, تو یہ آپ نے دیکھا کہ شیر جو تو باہر کھاتا ہے, دیکھا کسی نے کوئی اس کو گواہی دینا جو شیر نے تو باہر کھایا, وہ بولا ہوگا مر جائے گا لیکن وہ بھاگ کبھی زندگی میں نہیں پائے گا. اس کا کام ہے دوست کو کھانا, شکار کرنا اور کسی کا جھوٹا بھی نہیں کھاتا. یہ شیر کی صفت ہے. اور شیر جب چلتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے, اس کے ہاتھ الگ ہوتے ہیں, اور شیر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کی نقالی میں نہیں کرتا, وہ کسی بھی بزنس کو نہیں مانتا. تو اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عزیز نوجوانوں, جس طرح سے شیر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 سالہ زندگی ہے ایک دن کی زندگی, تو اس سے کیا مراد ہے, اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نقل کرنا ہے. اگر کسی کی پارٹی کرنا ہے تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم کو چلنا ہے تو ہم شیر کی چال کریں. شیر کبھی جھکے نہیں چلتا. شیر اپنی جو ایک چال الگ ہوتی ہے, اس کا حال الگ ہوتا ہے, اس کی جو چال ہے, اس کی عمر, اس کی خواہشیں, اس کی جو افسانیات سب سے الگ ہوتی ہے تمام جانوروں میں. اس لیے ہندوستان میں جو شیر کو بہت بڑا درجہ دیا گیا. تو یہ درجہ نہیں ملتے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو کئی صدیاں گزر گئی, لیکن ان کا نام آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا.
اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا آج جو بچے آج ہم ان بچوں کی صحیح پرورش کرے، ان کو تربیت کرے، ان کو علم دین سکھائے، ان کو انگریزی سکھائے، ان کو موادی سکھائے، ان کو دنیا کی بڑی سے بڑے جو علم ہے ان کو سکھائے اور ان کو بڑے سے بڑا انسان بنائے. لیکن ضرور نہیں ہوگا کہ ہر میں سے ایک الیکٹر بچہ پیدا ہوگا، اور میں سے ایک سلائی بچہ پیدا ہوگا، اور کے اندر سے کمیشن پیدا ہوگا، اور کے اندر سے نکاح دفتر ہوگا، اور کے اندر سے صاحب ہوگا، ایک مفتی ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، ایک کشتی کا کھیلنے والا ہوگا، ہمارا کوئی ہوگا، جو انجینئر ہوگا، کوئی بھالا چلے گا، کوئی علم داخل ہوگا. اسی لیے آج ہمارے بچوں کی ان کی پڑھائی ان کی تربیت کی ہم کو سخت ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ہم ہمارے جو چھوٹے بچے ان کے اوپر توجہ دے، تعلیم کے اوپر. اگر یقین مانیے آج سے اگر ہم 30 سال پہلے چلے جائے تو نہ کوئی اسکول کا 50 سال پہلے جائے تو یہ ضلع پریشد کا اسکول بھی نہیں تھا. ہمارے پورے گاؤں کے لوگ ایکتا کے ساتھ مندر کے سامنے رہتے، ایک ماسٹر صاحب آیا کرتے تھے گھوڑے کے اوپر، ان سے جو علم حاصل کرتے تھے، کوئی پڑھائی کا نظم نہیں تھا. بعد میں 1960 کے بعد ضلع پریشد کی اسکول بنی ہے، پنچایتیں قائم ہوگی. اس سے پہلے جو ہے ایک ماسٹر آتا اور پڑھایا کرتا ہے، سکھایا کرتا تھا. جن لوگوں نے سیکھا تو وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، بڑے عہدوں پر فائز ہے. ابھی وہ نوجوانوں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرے. اگر ہم کو موقع نہیں ملا پڑھنے پڑھانے کا، ہمارے پاس پیسے کی کمی تھی، لیکن آج اللہ نے خود ہمارے بڑے سے نوازا، ہمارے بچوں کو خوب پڑھائے، خوب اور بڑے سے بڑا انسان بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو میں تمام آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں. ان بچوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا بہت تعلیم سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً حاصل پولیس اسٹیشن سیکشن کا جو بہت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور گاؤں میں دیا اور جلسے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو نکالا. ہم تمام پولیس پرشاسن کا بہت بہت تیزی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ انسانیت کو باقی فرما. ہندوستان کے حالات کو مبدل فرما. اللہ ہندوستان کے حالات کو اچھا فرما. اے اللہ ایکتا کو قائم فرما، انسانیت کو قائم فرما، مانویت اور اخلاق کو قائم فرما. ایک دوسرے کی بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کا نوجوان، آج کا بچہ بڑے بڑوں کی عزت نہیں کر رہا. اے اللہ ان بچوں کو بڑوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جیسا بنا، اے پی جے کلام کے جیسا بنا، مولانا عبدالکلام آزاد کے جیسا بنا. اللہ بھگت سنگھ کے جیسا ان کو بنا. اللہ ان سے خوب دین و دنیا کا کام دے، بڑے سے بڑی پوسٹوں پر ہمارے بچوں کو فائز فرما. اللہ جتنے بھی بچے سن رہے دیکھ رہے اور بیٹھے ہوئے، اللہ ان تمام کی جائز مرادوں کو، جائز مقاصد کو اللہ غیر سے پورا فرما. اللہ ہمارے بیٹھنے کو، جلنے کو، جینے کو، اللہ جلسے کی کاروائی کو تمام نوجوانوں نے جن اور جن لوگوں نے تن من دھن تمام چیزیں لگائی، اللہ ان کے لگانے کو قبول فرما. اللہ لائبریری کو تمام چیزوں کو قبول فرما. جن بچوں نے خدماتیں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما. اللہ تمام علماء کرام کو آنے کو قبول فرما. اللہ ہمارے دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جماعت کا وقت ہو چکا ہے. کوئی ساتھی بیٹھے بعد میں کرے گا، چلا پکارے میں کرے گا. ہاں شوب بھائی ادھر میں نے آپ کے سامنے جو خلاصہ پیش کیا تو اس خلاصے کے رکھنے رہے تک پہنچے اور امن شانتی سکون بنائے رکھے. تمام نوجوان
पीछे पीछे मोबिन का है हेलो ए मोबिन मोबिन इधर 2 मिनट लो अरे बड्डू देखो मोबिन वो वामा तो रखो